الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وهم یلعبون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم سورہ انبیاء سے شروع کر رہے ہیں، اور یہ سورہ انبیاء اصل میں اس سلسلے کی جو یہ 5 صورتیں ہیں، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، تو آخری یہ صورت 5ویں سورہ انبیاء کہ جن میں یوں سمجھ لیجئے کہ آخری دور کے بارے میں، یعنی آخری زمانے کے بارے میں کچھ اشارات کیے گئے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں بھی دیکھا کہ اس کے اول و آخر میں تاریخ بنی اسرائیل کے حوالے سے ایک پوری تاریخ بیان کر کے ان کا انجام بتایا گیا کہ آخر میں ان کی بساط لپیٹ دی جائے گی اور یہ سارے دوبارہ جمع کیے جائیں گے لا کے یروشلم کے اندر۔ پھر سورہ کہف میں یہ بتایا گیا کہ یہ سارا دجل و فریب جو دنیا کا ہے، جس میں کہ انسان پڑھ کر اللہ سے غافل ہو جائیں گے، یعنی آج کی ہماری تہذیب در حقیقت اس کی عکاسی کرتی ہے۔ جو 2 اشخاص کا کردار سورہ کہف میں بیان ہوا ہے، ایک باغ والا تھا اور ایک جو غریب یا مفلوق الحال شخص تھا۔ آگے جو سورہ مریم میں آئی بات، 2 باتیں اہم تھی اس میں، ایک شیاطین کا عام ہو جانا اور لوگوں کو آ کے جوش دلانا، دنیا ہی کی طرف راغب کرنا، زخرف القول غرورا کے ذریعے سے گویا، اور دوسری طرف یہ کہ جو امت کی پست حالی ہے اس سے اسے نکالنے کے لیے جیسے اللہ تعالیٰ نے سبب کے بغیر حضرت زکریا کو اولاد دی اور جیسے حضرت مریم کو بیٹا ہوا بغیر، یعنی انسانی جو ہے وہ کسی بشر کے چھوئے، تو گویا اسی طرح معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے کوئی قیادت یا لیڈرشپ جو ہے اس کا اہتمام کریں گے، جس کا ذکر احادیث میں حضرت مہدی اور حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سے آیا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں سامری کا ذکر ہے خاص طور پہ، اور اس سے یہ سامری کا کردار جو دجال کا کردار ہوگا اس کے ساتھ بڑا ملتا جلتا کردار ہے۔ اب ہم سورہ انبیاء میں آئے ہیں تو یہاں یاجوج ماجوج کا بھی ذکر ہے، اور اس کے ابتدا میں جو اس وقت کے دنیا میں خاص طور پہ کھیل کود تماشا، جو یعنی زندگی ایک کھیل کود اور تماشا بنا کے رکھ دی گئی ہے، اور جس طرح سپورٹس جو انڈسٹری ہے اور جو فلم انڈسٹری ہے اس کو دوام دیا گیا ہے، تو یہ اصل میں اس چیز کو بھی سمجھ لیں کہ سرمایہ دار کی ضرورت ہوتی ہے کچھ مشہور شخصیات، ایسی شخصیات جن کے لوگ دیوانے ہوں، جن کے جو پرستار ہوں جن کے، کیونکہ وہ شخصیات جس طرح کے کپڑے پہنیں گی، جس طرح کی وہ ان کا لائف سٹائل ہوگا، جس طرح کے برانڈ وہ استعمال کریں گی، تو لوگ ان چیزوں کی طرف والہانہ لپکیں گے۔ تو گویا آپ نے اگر کوئی پروڈکٹ اپنی جو ہے مشہور کرانی ہے تو اسے مشہور شخصیات کے ساتھ جوڑیں گے، تو وہ مشہور شخصیات بنانی پڑتی ہیں۔ پہلے وقتوں میں وہ مشہور شخصیات جو ہے نا وہ ہوتی تھی، کوئی دلیر ہے، کوئی بہادر ہے، کوئی جو ہے نا اس میں لیڈرشپ کوالٹیز ہیں۔ اب وہ لوگ پتہ ہی نہیں کہاں ہوتے ہیں، اب کوئی علم کوئی اہم شے نہیں ہے، اب کوئی کردار اہم شے نہیں ہے، اب یہ کہ آپ کو کوئی فن آتا ہو، وہ فن گلوکاری کا ہو، وہ فن جو ہے نا جسم کی شاعری کا ہو، یعنی جسے آپ رقص کہتے ہیں، یا یہ کہ وہ فن جو ہے نا کوئی کھیل تماشے کا ہو، ان کے لوگ پرستار ہوتے ہیں۔ لہٰذا ایسی شخصیات تراشنا یہ سرمایہ دار کی ضرورت ہوتا ہے۔ تو پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ سپورٹس انڈسٹریز پہ کتنے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، کتنا ہائیلی پیڈ لوگ ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے نا فلم میں جو ہوتے ہیں، شوبز میں، تو وہ در حقیقت انسان کے ذہن کو ان بنیادی سوالات کی طرف جانے نہ دو۔ جب وہ فارغ ہو تو اس کھیل تماشے میں لگا رہے، اور اس کے علاوہ اس کے سامنے زندگی کے مقاصد دنیا کو بنا دو، تاکہ جب وہ ورکنگ ڈیز میں ہو تو پاگلوں کی طرح کام کرے، اپنے محنت کرے، اور یہ سوچے ہی نہ کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، بس یہ سوچے کہ میں نے فلانی چیز خریدنی ہے، فلانی خریدنی ہے، فلانی جگہ گھر بنانا ہے، سٹینڈرڈ بلند کرنا ہے، تو وہ، اور اس کے بعد جب تھک جائے 2 دن عیاشی کے لیے اسے سامان دے دو،
تاکہ بنیادی سوالات میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، انجام کیا ہے، کائنات کی حقیقت کے اس طرف اس کا ذہن نہ جائے۔ یہ ہے غفلت، اس غفلت کو طاری کر کے رکھنا۔ تو آج کے دور میں اس کی جو اہتمام کیا جاتا ہے، اس پہلے رکوع میں اس کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اقترب للناس حسابہم، لوگوں کا حساب ان کے قریب آ گیا ہے، یعنی سر پہ آ گیا ہے، بس ہونے ہی والا ہے۔ وہم فی غفلت معرضون، اور وہ غفلت میں پڑے اعراض کر رہے ہیں، پرواہ ہی نہیں کر رہے، اس طرف مڑ کے دیکھ ہی نہیں رہے۔ مکے کی حد تک آپ کو معلوم ہے کہ کتنا وقت رہ گیا تھا، ہجرت کرانی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کے 2 سال کے بعد ان کا یہ نظام جو ہے لپٹنا شروع ہو جائے گا۔ انہیں اس کی پرواہ نہیں ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، وہ اپنے کھیل تماشے میں لگے ہیں۔ تو آج دنیا وہاں پہنچ چکی ہے کہ گویا اب وہ تیسری جنگ عظیم کے دہانے پہ پہنچ چکی ہے، تباہی سر پہ آئی کھڑی ہے، لیکن یہ کہ اس کا احساس ہی نہیں، اپنے دھندوں میں پڑے ہیں۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث، نہیں آتا ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نیا ذکر، کوئی نئی یاد دہانی۔ اس کے دونوں معنی ہوں گے، قرآن مجید کی کوئی نئی صورت، کوئی نئی آیت اللہ تعالیٰ کو کسی نئے اسلوب میں نہیں سمجھاتا، یہ مکے والوں کے لیے ہوگا۔ اور آج کے زمانے میں کوئی نیا حادثہ، کوئی نیا واقعہ، کوئی نیا بیان جو ہمارے سامنے آتا ہے، جو حقائق کھول رہا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ الا استمعوہ، وہ اسے سنتے ہیں، وہم یلعبون، جبکہ وہ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ یعنی جیسے ایک کھلاڑی جو ہے اپنے کھیل میں مشغول ہوتا ہے، فلی کنسنٹریٹ کر رہا ہوتا ہے اپنے کھیل کے اوپر، اسے تماشائیوں کے شور ہو گئے کبھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیا نعرے لگا رہے ہیں، وہ بالکل اپنے اس پہ فوکس ہے۔ اس طرح یہ اپنے وہ کھیل تماشے والے ذہن میں الجھے ہوئے ہیں، سنجیدگی کی طرف آنے کے لیے تیار ہی نہیں، کوئی سبق حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لاہیتن قلوبہم، ان کے دل کھیل میں پڑ چکے ہیں، کھیل میں پڑے ہوئے ہیں ان کے دل، یعنی اس سے ہٹ کر کوئی اور بات سوچنے کے لیے ہی تیار نہیں۔ وَأَسَرُّ النَّجْوَىٰ، اور انہوں نے چھپ کے مشورہ کیا۔ یہ مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک بیانیہ بنانے کے لیے، یعنی یہ کہ ہم انہیں جھوٹا ثابت کرنے کے لیے یا غلط کہنے کے لیے کیا بیانیہ بنائیں، تو مشورہ کیا۔ ان کی بھی ظاہر ہے وہ اس زمانے کا جو بھی ایک ایکشن پلان وہ اپنا تجویز کر رہے ہیں۔ الذین ظلموا، کون لوگ جنہوں نے ظلم کیا، جو مشرک ہیں، جو ظالم ہیں، ناانصاف ہیں، انہوں نے حل ھذا الا بشر مثلکم، اور کیا پروپیگیٹ کیا، یہ نہیں ہے مگر تمہاری طرح کے ایک انسان ہے، بشر ہیں، یہ کوئی ان کے ساتھ اضافی جو ہے نا کوئی فوق الفطرت کوئی شے نہیں ہے۔ افتاتون السحر وانتم تبصرون، لوگوں سے یہ کہا کیا تم جادو میں پھنستے ہو جبکہ تم دیکھ رہے ہو، یعنی یہ کہ یہ قرآن مجید کی جو تاثیر ہے اس کو انہوں نے جادو کے ساتھ جوڑا کہ یہ جو لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں تو در حقیقت اس میں جادو ہے، تو اس سے دور رہو، مت قرآن کے قریب آؤ، تم قرآن کے قریب جاتے ہو تو وہ تمہیں پھنسا لیتا ہے، تو کیا تم جانتے بوجھتے جادو کی طرف جاتے ہو؟ قل ربی یعلم القول فی السماء والارض، قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، رسول نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو بات کو جانتا ہے، جو آسمان میں ہو، جو زمین میں ہو، یعنی تم چھپ کے مشاورت کرتے ہو تو کیا اللہ کو نہیں معلوم؟ اللہ کو معلوم ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ بل قالوا اضغاث و احلام، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ اضغاث، یعنی وہ اس کا ترجمہ ہم یہی کرتے ہیں پریشان خیالات ہیں یا خواب ہیں، اصل میں احلام تو کہتے ہیں خواب کو، لیکن یہ جو اضغاث ہے نا یہ جمع ہے تنکے کی، تو یعنی یوں سمجھے جیسے ہوتا ہے نا کوئی گھاس پھوس کا کوئی گٹھڑی آپ بنا لیں، تو اس طرح یہ خیالات کی گٹھڑی ہے، یہ کوئی مربوط علم نہیں ہے، کوئی اس کے پیچھے کوئی سیکوینس نہیں ہے، کوئی منظم جو ہے کوئی شے نہیں ہے، بلکہ بکھرے ہوئے خیالات کا مجموعہ ہے جو یہ پیش کر رہے ہیں، اضغاث و احلام۔ بل افطرا، بلکہ یہ کہتے ہیں یہ خود گھڑ کے لائے ہیں، بل ہوا شاعر، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ شاعر ہیں، یعنی یہ ایک بیانیے پہ ٹک بھی نہیں سکتے۔ اصل میں یہ ان کے اپنے کنفیوژن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ سچے ہوتے تو کوئی ایک بات کہتے، جھوٹ کے کہتے ہیں پاؤں نہیں ہوتے تو ایک دن کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے، دوسرے دن کہتے ہیں شاعر ہیں، تیسرے دن کہتے ہیں کہ یہ اضغاث و احلام ہیں، پھر کہتے ہیں انہوں نے خود گھڑا ہے، کبھی کہتے ہیں کوئی اور غلام آ کے انہیں سکھاتا ہے، تو ایک بیانیہ بھی نہیں بنا پاتے۔ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، اب آخری بات ان کی یہ ہوتی ہے اگر یہ رسول ہیں تو جیسے پہلے رسول آئے اور وہ کوئی نہ کوئی نشانی اور کوئی نہ کوئی معجزہ لاتے رہے تو یہ بھی کوئی معجزہ لے کے آئیں۔ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُم مِّن قَرْيَةٍ، اب اس کا جواب دیا اللہ نے، کوئی بستی ان سے پہلے نہیں گزری جو ایمان لاتی، اہلکناہا، جس کو کہ ہم نے ہلاک کر دیا، افہم یؤمنون، کیا یہ ایمان لائیں گے؟ یعنی جن کا یہ ذکر کرتے ہیں کہ انہیں معجزہ دکھایا، ہم نے نہیں دکھا رہے، تو جن کو دکھایا کیا وہ ایمان لائے تھے جو یہ ایمان لائیں گے؟ کیا وہ اللہ کی اونٹنی دیکھ کر قوم سمود ایمان لے آئی تھی، اور ید بیضا اور عصائے موسیٰ دیکھ کر کیا فرعون ایمان لائے تھا؟
جیسے وہ نہیں لائے ایسے یہ بھی نہیں لائیں گے. وما ارسلنا قبلک الا رجالا، باقی آپ سے پہلے بھی ہم نے جب بھی کسی رسول کو بھیجا تو مردی بھیجے، انسانی ہوتے رہے، کبھی فرشتے تو رسول بن کے نہیں آئے لوگوں کے پاس. نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے، ہم حکم بھیجتے تھے ان کی طرف. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اور اگر تمہیں نہیں معلوم، تمہاری قریبی تاریخ میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا. ظاہر ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بنی اسماعیل میں کوئی نبی نہیں آیا، تو تمہاری تاریخ میں اگر آباء و اجداد میں اس کا ذکر نہیں ملتا تو جہاں وہ نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں، ان سے پوچھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھیجے یہ حضرت موسیٰ کون تھے، حضرت ہارون کون تھے، حضرت عیسیٰ کون تھے، حضرت یحییٰ کون تھے، یہ سب جو انسانی تھے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا، اور یہ جو رسول ہم نے بھیجے ہم نے ان کو کوئی ایسے جسم نہیں دیے تھے لا یاکلون الطعام، جو کھانا کھاتے ہی نہ ہوں، مطلب انہیں کھانا کھانے کی حاجت نہیں ہو. ظاہر ہے یعنی اس کا مطلب کیا، وہ کھانا کھاتے تھے. وما کانوا خالدین، نہ وہ ہمیشہ رہے، وہ جیسے باقی لوگ مرتے رہے وہ بھی مرے، دنیا سے وہ بھی چلے گئے. ثم صدقناہم الوعد، پھر ہم نے ان سے وعدہ اپنا سچا کیا. کس سے؟ وہ جو رسول آئے تھے جنہوں نے آ کے دعوتیں دیں، لوگ ان پر ایمان نہیں لائے تھے، وہ بھی انسانی، لیکن جو ان سے ہم نے وعدہ کیا تھا مدد کا، نصرت کا، نہ ماننے والوں پر عذاب لانے کا، وہ وعدہ ہم نے پورا کیا. فانجیناہم، رسولوں کو اور ان کے متبعین کو ہم نے بچا لیا. ومن نشاء، اور جن کو ہم نے چاہا یعنی جو ان کے پیروکار تھے. وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور جو حد سے نکلے ہوئے لوگ تھے یعنی جنہوں نے نہیں مانا تھا، کفر کیا تھا، ان کو ہم نے ہلاک کر دیا. لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اے لوگو، یعنی پہلا خطاب تو قریش سے ہے اور ویسے تو پوری دنیا کے لیے بھی یہ خطاب ہے. ہم نے تمہاری طرف کتاب اتاری ہے جس میں تمہارا ذکر ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یوں سمجھے کہ کوئی بھی کوئی پیشی ہے لوگوں کی، 200 لوگ حال میں جمع ہیں، تو اس سے سب سے پہلے والوں کو بلایا تو اس کی فائل نکالی، اس میں کس کا ذکر ہوگا؟ جس کو بلایا اس کا ذکر ہے، اس کا پورا پروفائل ہے اس کے اندر. اب جب 7ویں نمبر والے کو بلایا تو اس کی فائل نکالی جائے نا، اب تمہاری فائل کھل گئی ہے. اے قریش، یہ پچھلے لوگ تو آئے گئے چلے گئے، اب تمہارا نمبر لگ گیا ہے، یہ اب تمہاری کتاب آ گئی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے. فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا تذکرہ ہے. افلا تعقلون، کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی جو انجام قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور ان قوموں کا ہوا، اب وہاں تمہاری باری لگ گئی ہے. قبول کرو گے تو بچو گے، نہیں قبول کرو گے تو اسی اشر سے جو ہے دو چار ہو گے جس سے وہ گزرے. وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور کتنی بستیاں ہیں جو ہم نے پیس ڈالی، بلڈوز کر دیں. کانت ظالمتاً، جو ظلم کرنے والی تھی، ناانصاف تھی. وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ان کے بعد ہم نے دوسرے لوگ وہاں پہ کھڑے کر دیے. پوری تہذیب کی جو بساط لپیٹ دی، پورا تمدن ویران اجاڑ دیا، اس کی جگہ پھر نئے لوگ لے آئے. فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، تو جب جس قوم پر ہمارا عذاب آیا، جب انہوں نے محسوس کیا ہمارے عذاب کو، ظاہر ہے پہلے تو کہتے تھے لے آؤ عذاب، لے آؤ عذاب، لیکن جب عذاب کی انہوں نے آہٹ پائی، اِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، اب لگے اس سے وہ بھاگنے کی کوشش کرنے. یہ جو ہے نا یرکضون، اصل میں اس کا صحیح ترجمہ ہوگا اب انہوں نے ایڑ لگائی. گھوڑے کو ایڑ نہیں لگاتے، یعنی اب انہوں نے ایڑ لگائی. اور ایک اور بھی اس کا معنی ہے، یعنی یہ کہ جب آدمی دوڑتا ہے تو وہ اپنی ایڑی زمین پہ نہیں لگاتا، تو ایڑ کرنا بھی ایک اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے. یعنی یہ کہ اپنی ایڑی کو پاؤں یعنی زمین سے اٹھا لینا، دوڑ لگا دینا، دڑکی لگانا جسے ہم کہتے ہیں، تو اس کے لیے یہ لفظ جو ہے نا وہ اس کے قریب ترین ہے. تو جب ہمارا وہ عذاب آ گیا تو اب پتہ نہیں اردو میں تو ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ مفہوم یہی بنتا ہے کہ انہوں نے پھر دڑکی لگائی، بجائے اس کے کہ اس کا سامنا کرنے کے وہاں سے دوڑ لگا گئے. لا ترکضوا، اب مت دوڑو. ورجعوا الی ما اترفتم فی، کہاں جا رہے ہو؟ کتنی محنت سے تم نے اپنا گھر بنایا تھا، اس میں اپنے آرام کی چیزیں رکھی تھی، اس میں تمہارے لیے نعمتیں ہیں، سہولتیں ہیں، نوکر چاکر ہیں، تم گھر جاگتے ہو، کوئی دوڑ کے تمہارے ہاتھ سے سامان پکڑتا ہے، کوئی ادھر بٹھاتا ہے، کوئی آپ کے لیے چائے لے کے آتا ہے. آپ کدھر پریشان ہو کے دوڑ رہے ہو؟ اپنے گھروں کی طرف جاؤ. وَمَسَاكِنُكُمْ، اپنے گھروں میں مَسَاكِنُكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ، تاکہ تم پوچھے جاؤ، تمہاری آؤ بھگت ہو، تمہاری جو ہے وہاں پہ کوئی تمہاری ٹہل سیوا کرے. تو دوڑ کدھر رہے ہو؟ جو آرام کی جگہ تھی ادھر جاؤ. یہ طنز ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. دیکھیں یہ سارا کچھ آپ نے بنایا تھا، بھاگنے کے لیے تو نہیں بنایا تھا، تو اب کیوں بھاگ رہے ہو؟ قالوا یا ویلنا، اب وہ کہیں گے ہماری شامت، انا کننا ظالمین، ہم ظالم تھے، گناہگار تھے.
یہ بنانا جرم نہیں تھا، اللہ کو بھول جانا ظلم تھا، اس میں پڑھ کر اللہ کو پیٹھ پیچھے ڈال دینا ظلم تھا، تو ہم ظالم تھے۔ فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین، تو وہ یہی پکارتے رہیں گے کہ ہم ظالم، اسی میں لگے رہیں گے، لگے رہے یہاں تک کہ ہم نے انہیں مٹا دیا، کاٹ کر گرا دیا جیسے بجھے ہوئے انگارے ہوں۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے یہ ہے اصل میں جو بات سمجھائی جا رہی ہے، یہ دنیا بے مقصد نہیں بنی۔ اگر یہاں لوگ گناہ کرتے رہیں اور یوں ہی لمبے چھوڑ دیے جائیں تو اس کا مقصد ہی فوت ہو گیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم نے کھیل کھیلا ہے اور تم اپنی مرضی کرتے رہو، یہ تم کھیل بنا کے اسے بیٹھ گئے ہو، ہم نے تو ایک بڑی سنجیدہ تخلیق کی ہے، با مقصد تخلیق کی ہے۔ تو ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے، یہ کھیلتے ہوئے نہیں بنایا، نہ کھیل کے لیے بنایا ہے، نہ ہی یہ کہ ہم اس میں کھیل کی چھٹی دے سکتے ہیں۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہمیں کوئی کھیل ہی کھیلنا ہوتا لاتخذناہ من لدنا، ہم اپنے پاس ہی کوئی کھیل کھیل لیتے، اتنا بڑا اہتمام کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں تھی۔ ان کننا فاعلین، اگر ہمیں کرنا ہوتا، ہم کوئی بے مقصد کام نہیں کرتے، ہم کوئی فضول کام نہیں کرتے، ہم جو کام بھی کرتے ہیں با مقصد ہوتا ہے۔ یہ کھیل کود ہمارا کام نہیں ہے، ہم با مقصد کام کرتے ہیں۔ لیکن اگر فرض کریں، بالفرض محال اگر کرنا ہوتا تو اتنا کھکھیڑ مول لینے کی ضرورت نہیں تھی، ہم اپنے پاس کوئی کھیل کھیل لیتے۔ لیکن اصل بات کیا ہے؟ اصل یہ بل نقذف بالحق علی الباطل، ہم حق کی ضرب لگاتے ہیں باطل کے اوپر، یعنی یہ دنیا میں کشمکش حق و باطل رہتی ہے، ہم فری ہینڈ نہیں دیتے باطل کو کہ جو مرضی کرتا پھرے، اس کو انٹرپٹ کرتے ہیں جب وہ حد سے بڑھتا ہے، اس پر اپنے عذاب کا کوڑا برساتے ہیں۔ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ، وہ اس کا دماغ نکال دیتا ہے، اس کا بھیجا نکال، یعنی اس کی کھوپڑی پھاڑ دیتا ہے۔ فاذا ہوا زاہق، وہ چلا جاتا ہے۔ وہ ہم یعنی قانون قدرت یہ ہے، قانون فطرت یہ ہے، جاگ جیسے مٹ جاتی ہے اور پانی رہ جاتا ہے، اسی طرح یہ سمجھ لیجئے، یہ دھواں مٹ جاتا ہے، اگر کوئی آگ ہے تو وہ رہ جائے گی، اسی طرح یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو باطل ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے، وہ ختم ہونے والا ہوتا ہے اور حق ہی باقی رہتا ہے، یہ قانون فطرت ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، لیکن جو تم بیان کر رہے ہو اس میں تمہارے لیے بربادی ہے، یعنی تم سمجھتے ہو کہ یہ چھوٹ ملی رہے گی اور یہ کوئی کھیل تماشا ہے جو اللہ نے لگا رکھا ہے اور اللہ کو اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ جو اس طرح کے خیالات جس کسی کے بھی ہیں، یا خود بنی ہے کائنات چلی جا رہی ہے، یا بنائی تو اللہ نے تھی لیکن اب اس کے بعد چھوڑ دی اپنی مرضی کی، جو جیسے کوئی رہے، یا مرنے کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، یہ وہ ڈسکرپشنز ہیں جو تم دے رہے ہو اور اس میں تمہارے لیے ہلاکت ہے اور بربادی ہے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کا ہے جو کچھ کے آسمانوں اور زمین میں ہے، یعنی مالک وہ ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ، اور جو اس کے پاس ہیں یعنی فرشتے، لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وہ اس کی فرما برداری سے، بندگی سے، تابعداری سے، پرستش سے، اس کے آگے جو ہے نا سجدہ اور رکوع کرنے سے وہ کوئی سرکشی نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے۔ وَلَا يَسْتَكْثِرُونَ، اور نہ سستی اور قائلی کرتے ہیں۔ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، دن اور رات وہ اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، اس کے نام کی مالا جپتے رہتے ہیں۔ لا یفترون، تھکتے بھی نہیں ہیں، یہ کرنے سے تھکتے بھی نہیں۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض، کیا انہوں نے اللہ کے مقابلے میں زمین سے نکال کر کوئی اپنے معبود بنا لیے ہیں؟ ظاہر ہے یہ جو پتھروں سے تراشے ہیں یا جو بھی جس طرح بھی بنائے ہیں، زمین سے ہی نکال کے بنائے نا۔ ہم ینشرون، جو ایسے معبود ہیں کہ جو انہیں زندہ کر دیں، دوبارہ اٹھا کھڑا کریں، انہیں زندہ کر سکیں مرنے کے بعد۔ لو کان فیہما آلہۃ، ایک بات ہے اور بھی سوچنے کی، یہ ذرا تھوڑا سمجھدار آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے کہ اگر زمین کے اوپر ہوتے یا آسمانوں اور زمین میں ہوتے آلہۃ، معبود زیادہ، ایک سے زیادہ ہوتے، الا اللہ، اللہ کے سوا، لفسدتا، آسمانوں اور زمین میں فساد پیدا ہو جاتا۔ اب یہ سمجھنے کی بات کیا ہے اس میں؟ یہ تو دیکھیں جہاں پہ دو ہوں، اختلاف تو نیچرل بات ہے۔ اب فرض کریں دو خدا برابر حیثیت کے مالک ہوں، ایک کہے بھئی آج بارش ہونی ہے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے، دوسرا کہے نہیں آج میرے ماننے والے کی تو شادی ہے، آج بارش نہیں ہو سکتی، وہ کہے نہیں میرا جو وہ دوست ہے کسان، اس کا تو آج زمین خراب ہو جائے گی اگر آج بارش نہ ہوئی۔ تو بھائی بتائیں نا، پھر اب فوجیں تیار ہوں گی دونوں کی یا نہیں، اور لڑائی ہوگی یا نہیں، گولہ باری آر پار شروع ہو جائے، جیسے یہاں ملک لڑتے ہیں ایسے ان کی لڑائی ہو جائے گی، مفادات کا ٹکراؤ ہوگا، پرستاروں کا ٹکراؤ ہوگا، اس کے نتیجے میں لڑیں گے۔ تو اب خدا اگر لڑیں گے، امریکہ اور روس لڑیں تو کتنی تباہی آئے، تو جب دو خدا لڑ پڑیں تو آپ سوچیں کتنی تباہی آئے۔ لفسدتا، فساد مچ جائے آسمانوں اور زمین میں۔ تو یہ بھی ایک دلیل ہے
کہ اگر ایک زمین کے اوپر آپ لوگ لڑتے رہتے ہو، باقی کہیں کوئی لڑائی نہیں ہے، تو اس کا مطلب الہ ایک ہی ہے، ایک ہی کی مرضی چلتی ہے، ایک ہی ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، تو اللہ بہت پاک ہے، یعنی اس طرح کی کسی بھی جو کمی ہے یا کمزوری ہے کہ اس کے اختیار میں کوئی اور ڈنڈی مارے، اس سے بہت پاک ہے، بہت بلند ہے۔ وہ جو رب العرش ہے یعنی پوری سلطنت کا اکیلا مالک ہے، اما یصفون کس چیز سے بھی پاک ہے، جو یہ بیان کرتے ہیں اس کے بارے میں کہ وہ ایسا ہے، اس میں یہ کمی، اس سب بات سے وہ بہت پاک ہے۔ لا یسأل عما یفعل، وہ نہیں پوچھا جائے گا جو لوگ کرتے، جو وہ کرے، وہم یسألون، جبکہ لوگ پوچھے جائیں گے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کسی کو یارہ ہی نہیں ہے اس سے پوچھے آپ نے یہ کیا کیا، لیکن جو کچھ لوگ کریں گے وہ ان کا محاسبہ ہوگا، وہ پوچھے جائیں گے۔ ام اتخذوا من دونہ آلہہ، کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بنایا ہے؟ قل ہاتوا برہانکم، ان سے کہیں کہ اپنی کوئی سند، کوئی دلیل، کوئی اس کی جو ہے وہ اس کے وجود پر کوئی گواہی لے کے آئیں۔ ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہی بات میری اور میرے ساتھیوں کی بھی ہیں، اور جو مجھ سے پہلے گزرے ہیں ان کی بھی یہی بات تھی، یہی توحید کا کلمہ ہم سب کا کلمہ ہے۔ بل اکثرہم لا یعلمون الحق، لیکن ان کی اکثریت حق کو جانتی ہی نہیں۔ فہم معرضون، اس لیے یہ اعراض کر رہے ہیں، کنی کترا رہے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور آپ سے پہلے ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا، الا نوحی الیہ، مگر اس کی طرف یہی حکم بھیجا، انہ لا الہ الا انا، کہ نہیں ہے کوئی الہ، کوئی حاکم، کوئی حاجت روا، کوئی پالنہار، کوئی مشکل کشا، کوئی عبادت کے لائق مگر میں ہی۔ فاعبدون، پس میرا ہی کہا مانو، میرے ہی بتائے ہوئے راستے پر چلو، میری ہی بندگی کرو۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، انہوں نے کہا رحمان کی اولاد ہے، بیٹیاں ہیں فرشتے اللہ کی، یا یہ کہ جیسے عیسائیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، سبحانہ، وہ اس سے پاک ہے۔ یہ اولاد بھی در حقیقت اس کی ضرورت ہے جو فانی ہے، تو وہ حی القیوم ہے، یحیی و یمیت ہیں، لا یموت، اسے موت آتی نہیں ہے، اسے اولاد کی کیا حاجت ہے؟ یا اولاد اس کی ضرورت ہے کہ جو بوڑھا ہوتا ہو اور وہ کمزور ہو اور اسے بڑھاپے کی لاٹھی چاہیے ہو؟ وہ تو علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، اسے کوئی اولاد کی حاجت نہیں ہے، پاک ہے اس سے، اس ضرورت ہی سے پاک ہے۔ بل عباد مکرمون، یہ جتنے فرشتے ہیں اس کے بندے ہیں، مکرمون، عزت والے ہیں، ان کے مقام و مرتبے والے ہیں۔ یہ بات نہیں کہ ان کا مقام و مرتبہ نہیں ہے، لیکن مقام و مرتبے کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے بیٹیاں ہیں۔ اسی طرح بندگان خدا جو ہیں، خواہ نبی ہوں، خواہ صدیق ہوں، اولیاء اللہ ہوں، وہ عباد مکرمون تو ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، لیکن یہ کہ ان کو ان کے مقام سے اٹھا کے اللہ کی اولاد بنا دینا، یہ ہے کہ جو غلو ہے، حد سے بڑی ہوئی بات ہے، مبالغہ آرائی ہے۔ لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، اور یہ جو فرشتے ہیں وہ اس کی بات سے آگے نہیں بڑھتے، یعنی جو اس نے کہا اس سے سر منہ انحراف نہیں کرتے، اور وہ اس کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ ولا یشفعون، اور وہ اس کے آگے سفارش نہیں کرتے، یعنی کسی کو یارہ ہی نہیں ہے بغیر اجازت کے سفارش کرنے کا، لیکن جسے اجازت ملے اس کے بارے میں ایک شرط ہے، الا لمن ارتضی، مگر یہ کہ جس سے وہ خود راضی ہو کہ آپ کریں سفارش، اور یہ کہ اس کی بات سے بھی راضی ہو، جو وہ بات کر رہا ہے وہ کوئی غلط بات نہ کرے۔ وہ جو ہم نے نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھا ہے، جو انہوں نے صرف سفارش کہا کی تھی، صرف پوچھا تھا کہ اللہ یہ جو آپ یہ ہوا میرے بیٹے کے ساتھ یہ کیوں ہوا، تو اس پہ کیسی بات آ گئی تھی، وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ اللہ کی خشیت سے، اللہ تعالیٰ کی آگے عاجزی کرتے ہوئے ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، اگر ان میں سے کوئی یہ گستاخی کرے کہ وہ یہ کہے کہ میں اللہ کے سوا الہ ہوں، میرا بھی کوئی اختیار ہے اور میری بھی چلنی چاہیے، فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، تو یہ ہے کہ جس کا پھر اسے ہم بدلہ دیں گے دوزخ کی صورت میں، آگ میں ڈالیں گے۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما، کیا وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا وہ نہیں دیکھتے، نہیں سوچتے کہ آسمان اور زمین ان کے منہ بند تھے تو ہم نے پھر انہیں کھول دیا، وجعلنا من الماء كل شيء حي، اور ہم نے پانی سے ہر شے کو زندگی دی۔ اب یہ جو آیت ہے یہ اتنی آسان، اس کا جو بھی مفہوم ہے اتنا آسان نہیں ہے، یعنی یہ کہ جب بند تھے تو کافروں نے کہاں دیکھا تھا،
اور اگر آپ اس چیز کے ساتھ جوڑیں جو ایک تصور آج دنیا میں پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ جو کائنات وجود میں آنے کا جو نظریہ پیش کیا جا رہا ہے وہ کوئی سائنٹیفک فیکٹ نہیں ہے، لیکن جو تھیوری پیش کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو بہت بڑا دھماکہ ہوا بگ بینگ، اور اس کے بعد جو ہے نا یہ کرے وجود میں آئے ہیں، یہ مختلف اجرام سماوی بنے ہیں، تو اس کا کیا مطلب؟ اس سے پہلے کیا تھا؟ جو کچھ بھی تھا بند ہی ہے نا۔ اگر اس کی طرف یہ اشارہ ہو تو اس زمانے کے کافروں کو تو یہ بات سمجھ ہی نہیں آئے گی، لیکن آج کا انسان تو یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی ہے۔ اگر آپ سائنس کی بات کو بھی تسلیم کریں، اس تھیوری کو بھی تسلیم کریں، تو اس کا مطلب ہے یہ کائنات اس طرح پھیلی ہوئی تو نہیں تھی، یہ کسی ایک نقطے پر منجمد تھی یا بند تھی، وہاں سے دھماکہ ہوا اور کھلنا شروع ہوئی اور پھیلتی ہی چلی جا رہی ہے، ابھی رکی نہیں ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں جا کے ایک بڑی اور عجیب بات آئے گی کہ یہ جو پھیل رہی ہے نوعید ہو، اسے واپس بھی ہم لے کے آئیں گے، اور یہ بھی ایک تھیوری موجود ہے کہ ابھی تو ایکسپینڈ کر رہی ہے لیکن یہ ریورسل ہوگا۔ یہ اب سائنٹیفکلی جو ہے نا اس یہاں تک لوگوں کے ذہن پہنچے ہیں کہ یہ واپسی بھی ہوگی اور جہاں سے ابتدا ہوئی تھی وہاں لوٹ بھی جائے گا یہ سارا نظام۔ تو ہم نے اسے کھول دیا، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر شے کو ہم نے پانی سے زندگی دی۔ اچھا یہ بات بھی زمین کے اوپر ہی زندگی جو ہے نا وہ ابھی تک معلوم ہوئی ہے، جو بھی زندگی حیوانی زندگی ہے اس کا وجود آج ابھی تک جو مشاہدے میں آیا ہے وہ صرف زمین پر ہے۔ اور یہاں پہ کیا ہوا؟ وہی خاکی کرہ یہ بھی تھا، پھر یہ کہ اس کے وہ جب اس سے گیسیں نکلی ہیں، گیسیں نکلنے کے نتیجے میں بخارات بنے ہیں، ان بخارات نے بادلوں کی صورت اختیار کی ہے، پھر بارشیں برسی ہیں، وہ آگ ٹھنڈی ہوئی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا اوپر یہ خاک بن گئی ہے اور یہ سمندر وجود میں آئے ہیں، اور پھر وہ زندگی کا آغاز اس نمی گارے یعنی مٹی اور پانی کی نمی سے، یہاں سے زندگی کا آغاز ہے۔ تو ہم نے ہر شے کو پانی سے زندگی دی۔ افلا یؤمنون، تو کیا یہ ایمان نہیں لاتے؟ یہ ہماری قدرت کا کمال ہے۔ تو یہ وہ جو آگے ہم پڑھیں گے سورہ جو ہے نا سجدہ میں، وہاں پہ یہ سورہ حامیم السجدہ کے آخر میں سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، بلکہ نہیں الف لام میم السجدہ کے، ہم انہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں بھی اور ان کی جانوں کے اندر بھی، حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ یہ بات ان پر کھل جائے گی یہ قرآن سچ ہے اور حق ہے۔ نہیں الف لام میم نہیں ہے، میرا خیال خام میم ہی ہے۔ تو یہ بات ان پر کھل جائے گی کہ قرآن سچ ہے اور حق ہے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے۔ آج اگر کوئی یہ غور کرے کہ قرآن مجید نے اس تصور کے قریب ترین بات اس زمانے میں کر دی تھی جب انسان اپنے اس مشاہدے کی بنیاد حواس خمسہ کی بنیاد پر تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتا تھا جو اس کے پاس ہیں، اب جہاں تک اس کا علم پہنچا ہے تو یہ تصور بنا ہے کہ واقعی آغاز اسی طرح ہوا تھا۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، زمین میں ہم نے ڈال دیے لنگر، ان تمید بہیم کے لوگوں کو لے کے ایک طرف لڑک نہ جائے، جس طرح اس کی مومنٹ ہے خلا میں، تو اس میں یہ کہ سپیڈ بہت زیادہ ہے، لڑک سکتی ہے لوگ، تو اس کا توازن برقرار رکھنے کے لیے ہم نے پہاڑ کھڑے کر دیے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا، اور ان پہاڑوں کے اندر یا زمین کے اندر ہم نے رکھ دیے راستے کشادہ، یا جسے ہم وہ کہتے سبلن، یعنی وہ راستے نے پہاڑ سے گزرنے کے لیے درے رکھ دیے، لعلہم یہتدون، تاکہ لوگ رستہ پائیں۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور آسمان کو ہم نے محفوظ کرنے والی، حفاظت کرنے والی چھت بنا دیا۔ اب یہ اس طرح کے مقامات ہیں جہاں سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ جو جسے 7 آسمان کہا، ان میں سے جیسے ایک چیز تک ہمیں کچھ رسائی حاصل ہوئی ہے، اوزون کی سطح ہے، کہ جو بھی سورج کی شعاعیں آتی ہیں وہ فلٹر ہو کے زمین تک آتی ہیں، گویا حفاظت کا ذریعہ بن گئی، اس کی مضر اثرات سے بچانے کا ذریعہ اوزون کی سطح بن گئی۔ تو ایک درجے میں تو وہ چھت ہے۔ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، جو لوگ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں وہ اس کی آیات سے اعراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں حادثاتی طور پر یہ سب ہو گیا، اس کے پیچھے کسی کی پلاننگ نہیں ہے، کسی کا منصوبہ نہیں ہے، یہ تو بس سروائیول آف دا فٹسٹ کا اصول ہے جس کے تحت یہ ہو گیا سب کچھ۔ تو آپ سوچیں، یعنی یہ انکار کرنے کے لیے کتنی بودھی دلیل ہے جو دی جا رہی ہے، کتنی کمزور دلیل ہے، لیکن لوگ اسے قبول کر لیتے ہیں۔ کیوں کر لیتے ہیں؟ سوچتے ہی نہیں، غور کرنے کے لیے ہی نہیں تیار۔ اچھا سوچتے کیوں نہیں؟ مصروف بہت ہیں، فارغ ہی نہیں۔ یہ سوالات سوچنے کے لیے کس کے پاس ٹائم ہے؟ اتنا فضول بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، تو جو غم ہیں ان میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے۔ تو ہم تو ان معاملات میں الجھے ہوئے ہیں، کہاں فرصت ہے یہ باتیں سوچنے کی؟ اور پھر ذہن ایسے بن گئے کہ وہ گیمیں کھیلنے میں تو کتنے اس میں کویا وہ مہارت حاصل کر لی۔ چھوٹے چھوٹے بچے 4 سال کے بچے بھی PUBG کھیلتے ہوئے مل جائیں گے،
لیکن یہ کہ یہ سوال آپ بزرگوں کے بھی آگے رکھیں تو گویا معلوم ہوتا ہے وہ سافٹ ویئر ہی کہیں کرپٹ ہو گیا ہے جو اس طرح کی چیزیں سوچنے کے لیے جو ہے نا کوئی تصور کرنا، تخیل کرنا، کوئی کنسپچول ہونا، وہ صلاحیتیں، وہ قواعد فکری ہی جو ہے وہ مزمحل ہو گئے کیونکہ کبھی پریکٹس ہی نہیں ہوئے۔ تو جیسے آپ اس جسم کے ساتھ اگر فرض کریں یہ بازو یہاں باندھ دیں کچھ مہینے بندہ رہے، اس کے بعد کھولیں تو بس بندہ ٹونڈا منڈی ہو جائے گا نا، نہیں کھلے گا، کیونکہ یہ اسے کام میں لاتے رہیں گے تو یہ کام کرے گا۔ یہی ذہن کے ساتھ بھی ہوتے ہیں۔ هو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر، وہی ہے جس نے دن اور رات اور سورج اور چاند بنائے۔ کل فی فلک یسبحون، یہ سب کے سب اپنے دائرے میں مدار میں گھوم رہے ہیں، تیر رہے ہیں۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اور آپ سے پہلے بھی کسی بشر کو دائمی زندگی نہیں ملی، ہمیشہ کی زندگی نہیں ملی۔ افئن مت، بلا اگر آپ وفات پائیں گے، فہم الخالدون، تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ انہوں نے بھی تو مر کے اسی کے پاس جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں آزماتے ہیں خیر اور شر کی کسوٹی پر۔ یہ خیر اور شر کی کسوٹی کیا ہے؟ کبھی بلائی ملی، خیر ملی، اچھی جو ہے نا وہ دنیا کے اعتبار سے نعمتیں ملیں، اور کبھی چھن گئی، کبھی بیماری آ گئی، دکھ آ گیا، تکلیف ہو گئی، یہ شر گویا جسے ہم سمجھتے ہیں، یہی آزمائش ہے۔ ملتا ہے تو سب جو ہے وہ اس پر جو شکر کرتے ہو یا نہیں، اور چھنتا ہے تو صبر کرتے ہو یا نہیں، یہ آزمائش ہے تمہاری۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری جناب میں تم واپس کیے جاؤ گے، لوٹ کے آؤ گے۔ وَإِذَا